مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ جل شانہ احکم الحاکمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلاما علیک سیدی و سندی یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلاما علیک سیدی و سندی یا محبوب اللہ۔ صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسنین الکریمین۔ صلاۃ و سلاما علیک یا مولانا مولا الثقلین۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بعد حمد و ثنا نہایتی عزت و احتشام کے لائق سامعین، حاضرین، میزبان مجلس بھائی محمد آصف، اللہ کریم جل شانہ ذکر آل بیت کے طفیل آپ کے اور آپ کے بچوں اور آپ کے خاندان کے ایمان کو سلامت فرمائے۔ میرے محبوب پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آل بیت کے حق کے متعلق قرآن کی آیت کو تلاوت فرمایا۔ اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اپنی طرف سے ارشاد بھی فرماتے تو وہ کافی تھا، لیکن سرکار نے فرمایا علی تیری وجہ سے دو گروہ جو ہے نا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور بچے گا وہی جو تیری محبت میں سلامت رہے گا، درمیانہ راستہ اختیار کرے گا، نہ غلف کرے گا نہ پیچھے رہے گا۔ محبت علی میں آگے جانے والا بھی جہنمی اور محبت علی میں پیچھے رہنے والے بھی جہنمی۔ ابا اپنے دوست کے گھر میں جا کر کھانا کھاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا سلوک ہے، تعلق ہے، تو بیٹا کہے کہ نہیں نہیں میں ابے اونچا کرنے واسطے جناب ابے نے سجا چڑھنا تے ابے نے سنگیاں گالی کڑے سو ابا اونچا ویسے یہ نہیں ہونا۔ اس لیے حضور کے غلاموں ایک بات یاد رکھنا، ہم اہل تصنع ہیں۔ میرے محبوب پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ حدیث پاک فرمائی نا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، اس کا اگلا جملہ، اسی حدیث کا اگلا جملہ فرمایا وامام اہل السنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے جو کہ عموماً نہیں پڑھا جاتا، وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے، یہ صحیح الاسناد حدیث ہے، فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور اہل سنت کے امام بھی ہیں۔ اہل سنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آن دا ریکارڈ ہیں کہ
کسی وقت کسی لمحے کوئی بندہ اپنے اطمینان قلب کے لیے انتشار، بعض لوگوں کو انتشار قلب بھی ہوتا ہے نا، اطمینان قلب کے لیے بھی اگر کوئی آئے گا تو یہ میرا حق فرض منصب ہی ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ حدیث پاک کہاں موجود ہے۔ اچھا ہم سنو نا بھائی، یہ اچھا کام ہے کہ یہ تحفہ دینا میں قبول کرنا، لیکن تسی منٹ رہ گئے ٹوٹل دا تے بس تسی میری گل سن سو نا، یقین کرو بھائی میں ہر حوالے نال تساں تو راضی، اللہ تساں نے محبت سلامت رکھے۔ یہ ذکر ہے نا، یہ ذکر اگر سونے کا پہاڑ ایک طرف ہو اور ایک طرف یہ ذکر ہو تو سونا اس ذکر کے سامنے شرماتا ہے۔ سونے کے پہاڑ اس ذکر کے سامنے شرماتے ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کی خود خدائے ذوالجلال زینت اس ذکر کو بخشتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں اس لیے ہم آپ کی شان نہیں بیان کرتے۔ ایک بات یاد رکھنا میرے نعت خوان بھائیوں، میرے ممبر و محراب پہ جانے والے بھائیوں، اکلی قبر چ بڑھنا نہیں تا اکلی جائی بڑھنا نہیں، نہ اتھے کوئی واہ واہ لا نہ کوئی ویلا لا۔ جدوں بھی ذکر خدا کرو تے اس نے رضا واسطے، ذکر مصطفیٰ کرو تے اس نے رضا واسطے، اور اولاد مصطفیٰ کرو تو تم ہی اس نے رضا واسطے۔ جے وہ راضی نہیں تو ساری رات پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرس پاک میں یہ مجلس ہے تو میں آپ نے جملہ ہی کوٹ کر دینا، آپ فرمایا اور جھلیو یہ اللہ اللہ کرنے نال کو بندہ ولی بننا ہونا تے جتنے پیر بدائی اڈے تے منگنے والے سارے ولی ہونا۔ جھلے ہو گئے ہو ایڈی سستی ولایت ہے، پاگل نہ بنو، کچھ سمجھا کرو، عقل ہاتھ مارا کرو۔ ہر بندہ ولی نہیں ہونا۔ بڑی بڑی پگا لا فرمانے ہوتے پگا دے وچ اگاں انجنے آخرے اے اندر اگاں بچو نہ اگاں تو اس واسطے ہر بندہ ولی تھوڑا ہونا، اور ہر بندہ علی علی کہنے سے ولی تھوڑا بنتا ہے۔ وہ یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ایک شخص تھا یہاں تک اس کی بازو کٹی تھی، آج پھر میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں فرمایا علی اس دی تو بہت تک رکھے نا پر یہ بڑا گندا ہو سی ہے، یہ اندروں گندا ہی اندروں اتے اس نے پاکی دے وچ ساری آگی ہے جی۔ جناب رسول اللہ کا فرمان ہے جناب علی کو، اور یہ ابن ملجم لان تھے جس نے جناب علی پر حملہ کیا، اس کو بھی یہ بھی غریب تھا، بالکل غریب، مفلوق الحال اور مفلس تھا۔ اس جو ہاتھ کٹا تھا اس کو بھی اور ابن ملجم کی، ان دونوں کو جناب علی نے اپنے چولہے پر پالا، آپ نے ہاتھوں کھوایا، علم نے پیالے بھر بھر پلائے، اور کیڑا علم نبوت پلایا، اور جڑیوں علم نبوت، اور انا مدینۃ العلم وعلی بابھا نے دروازے تے رہنے والا بے وفائی کر سکنا تو تساں نال پھرنے والے بے وفائی نہیں کر سکنے۔ ہاں ہر بندے تے نہ وسکے کرو، ہر بندہ وسنے کے قابل نہیں ہونا، اور ہر بندہ ولی بھی نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا علی تو اس کا خیال بڑا کرتا ہے کہ تیرے اوپر ایک دن حملہ کر دے، اور یاد رکھنا جس دن تیرے اوپر حملہ کرے نا پھر تو اسے بخشنا نہیں، اس کو کٹ وٹ کے رکھ دے۔ جناب علی نے اتنی تلوار زندگی میں نہیں چلائی جتنی تلوار اس ٹنڈے کو مارنے کے لیے چلائی، کبڑا بھی تھا اور ہاتھ کٹا بھی تھا، اور ہاتھ جہاں سے کٹا ہوا تھا نا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا تھا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کے اوپر 2-3 بال تھے جس طرح بلی کی مچھیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا علی ایک دن آئے گا یہ تیروں پر حملہ کر دے گا۔ اب جب اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی نا تو سرکار حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گھات کے ساتھ کدو نصیب ہے نا بڑا پترا آرام نلبو ہے جی، ایک گھات سے آپ نے سینکڑوں کا سر اتار کے رکھ دیا، اور اس جنگ کے اندر
اس مقابلے کے اندر، اس سریے کے اندر، اس جنگ کے اندر جناب علی نے 5000 منافقوں کے سر اتارے۔ 5000 منافقہ نے سر لا کر رکھ رہے۔ انہوں نے کوئی علی شلی نہیں، علی کو رے کوئی علی نہیں، اسے تو قرآن ہی نہیں سمجھ آئی، یہ تے صحابہ نہیں بیعت کر بیٹھا، یہ تے کافر ہو گیا معاذ اللہ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی ترمذی کی حدیث نہ دکھاؤں تو مجھے سید نہ کہنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی تیرے مقابلے میں آئے تو اس کی گردن اتار دے۔ اچھا گردن اتر گئی، مر گیا، ذلیل ہو گیا، اب بہت سارے، چونکہ پہلے تھا تو آپ نے جب تیزی کے ساتھ وار کیا نا تو تلوار حیدری نے، ذوالفقار حیدری نے ہر چیز کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا۔ تو جب آپ نے اس کبڑے کو مار دیا، آپ جب فتح پا گئے تو آپ نے فرمایا یار اس کبڑے دا تقوی، وہ جڑا کبڑو ہے اسے تقوی۔ اللہ اکبر، صدقے جائیے جناب علی نے سب کو بلایا، فرمایا سب کو ذرا دیکھ، اس کو جہاں دیکھو اپنی لاشیں اٹھاؤ۔ آپ نے ایک لاش اٹھا کے پھینکی اوپر سے، اور اس ڈھیر کے نیچے وہ دابا ہوا تھا۔ جب دیکھا نا تو آپ نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، سونے تساں سچ آکھیا، ایک کبڑا تو بڑا گندا نکلا۔ اس لیے جو علی کے پاک ٹکڑوں پہ پل کے جو ہے وہ وفادار نہیں ہو سکتا، تو میرے ٹکڑوں پہ پلنے والے کیسے لوگ وفادار ہو سکتے؟ ہر بندہ اس بات کے قابل نہیں ہوتا، اس بات پہ یقین کر لے۔ ہاں پاکانہ ذکر پہ کرنے جی، پاکانہ ذکر کرنے والا تو صحابہ گالی کرنے والا بندہ پاکانہ ذکر کر سکنا؟ خبردار ایسی کوئی حرکت یا ایسی کوئی بات اپنے اندر سمجھو۔ جڑا صحابہ کرام علیہ رضوان نہ گستاخ ہے، جناب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح سند نال گل، میں جعفر نہ پترا، میں علی نہ پترا، میں گل کرنا پیا۔ صحابہ کو گالیاں دینے والا بدبخت ہے۔ آپ کے پاس ایک ملعون آیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر افضل ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ہوا امامنا، ہوا امامنا من اماما علی، فرمایا جڑا علی دا امام ہے وہ میرا امام۔ علی جسے اپنا امام منیا، اسے جعفر بھی اپنا امام آتا۔ تو جلا ہو گیا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ جناب عمر بھی ساڑھے امامن ہوا قاسدان عادلان و ماتا علی الحق، فرمایا یہ دوویں حق کالین، یہ دوویں قاسد بھی ہے، عادل بھی ہے، انہاں ساری زندگی ساڑھا ادب کیتا اور یہ دنیا تو حق نال گئے۔ امام جعفر صادق میں فتوا جی کہیں یہ گورک ہوئے تو میں اس نے 10 سمجھ آئی، میں جعفری ہے نا، میں حسینی ہاں، میں حسنی ہاں، میں غوث پاک نہیں اولاد ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے کوئی آن کے پوچھے۔ اس لیے پاکوں کا ذکر ایسے نہیں ہوتا کہ اصحاب رسول کو کوئی بھونکے اور کہے کہ میں جناب آل بیت کا منگتا ہوں، نوکر ہوں، ایسے نوکر کو ہم جوتے بھی نہیں مارتے۔ سمجھ آئیے، نوکر رسول اللہ کا وہ ہے، نوکر آل بیت کا وہ ہے جس طرف میرے نبی کے آل بیت نے اشارہ کیا، زندگی بھر اس وفا میں کھڑا رہے۔ جناب حضرت سیدنا مولا حسن پاک سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا مولا بتائیے تو صحیح، یہ جو کھٹ پٹ لگی پھرتی ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر یہ عمر اور صدیق حق پر نہ ہوتے اور میرے باپ سے افضل نہ ہوتے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا باپ ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر ان کو گلیوں میں گھسیٹ کر پیچھے کر دے۔ یہ جناب امام حسن کا فرمان ہے، فرمایا میرا باپ ان کے گلے میں کپڑا ڈالتا اور ڈال کر ان کو گلی میں گھسیٹتا، اور تسی وہ قبضہ کرنا لے ساڑھے ابے دی گدی تے؟ فرمایا نہیں، میرے نبی نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ مجھے کہا، میرے نانا کریم نے نہ مجھے کہا نہ میرے باپ کو کہا کہ تم صدیق سے افضل ہو اور عمر سے افضل ہو۔ جب میرے نبی نے نہیں فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، وقت ختم ہو گیا، اب سب کال کرو، جماعت کرا سکتے
साधन कॉल कर दो जमात करें मुदस्सिर किसी के पास है नंबर उस्ताद का? दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह। राज साहब ये तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख ये है कि जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस जगह से हसनैन करीमैन गुजरते थे आप हाथ बांध के खड़े हो। सुभान अल्लाह ए गल्लां मरिया करो दस्या करो साढ़े लोगों, ठीक है कि ताजे इन्होंने ईमान कुरान जे आखना पे अशद्दा और अल कुफार रुहमाउ बैनहुम, कायनात की कोई चीज नबी के घर वालों और दर वालों को जुदा नहीं कर सकती। ये आपस में इस तरह है शीरो शकर हैं, कायनात की कोई चीज इन्हें जुदा नहीं कर सकती। और आप यहाँ पर क्या क्या कहे जाते हैं जी। जनाबे हजरत अबू तालिब मौसम सरकार हैं, लेकिन जब इस पर उम्मत का इख्तलाफ है तो मुंह बंद रखो ना, क्यों खामखा गालियां दिलवाते हो एक दूसरे को। इस तरह कहने से थोड़ा को किसी को ऊंचा मुकाम मिल जाता है, मुकाम उसी को इन अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तेरे मेरे कहने से अबू तालिब ऊंचा होगा, अली ऊंचा होगा, उनको रब ने वो मुकाम दिए हैं जो तू सोच भी नहीं सकती। जनाब अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शान करीमी ये है कि जनाब हजरत आयशा फरमाती है मैं बारहा मैंने देखा अबू बकर यूं टिकटिकी लगा के अली के चेहरे पे सुभान अल्लाह यूं टिकटिकी लगा के सरकार के होते हुए होते हुए जनाब हजरत अबू बकर टिकटिकी लगाकर जमात करा देना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, अकबर, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। जनाबे नबी पाक के होते हुए जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफतुम बिला फस्ल टिकटिकी लगा के देख रहे हैं और मेरे नबी खुश हो रहे हैं। सुभान अल्लाह फरमाया अबू बकर क्या देखते हो? जनाब आयशा फरमाती हैं मैंने खुद सुना अपने महबूब की जुबान से। सरकार फरमाते हैं मैंने आज तुम्हारे अब्बा सिद्दीक को अली के चेहरे पर देखते नजर जमाते टिकटिकी लगाते देखा तो मैंने पूछा सिद्दीक क्या देखते हो? मेरे सोने तुसा जे आख्या अन्नज़र अला वजह अली इबादा, और एक घड़ी अली के चेहरे देखने वजह इबादत। आपने जो कहा है अली के चेहरे को देखना इबादत, तो फिर इबादत है, मुतलक इबादत है भाई अली का चेहरा देखना। ये है अली की शान। अल्लाह अकबर। एक साइल आया जनाब हजरत मौला कायनात के दरबार में, उसने देखा आप टुकड़े भिगो रहे हैं प्याले के अंदर, टुकड़े भिगो रहे हैं। लोग कहते हैं ये हकीर बात है। मैंने कहा तेरा अंदर हकीर है, तेरा मन पलीत है ना, तुझे नजर आती है हकीर बात। ये अली की शान है, अली की शान है। अगर हैदरे जुल्फकार हैदरी हाथ में पकड़कर लहराना अली की शान है, तो रब्बे गफूर की बारगाह में उस खुदाई में कायनात का सबसे बड़े वली होते हुए जमीन पे बिछकर अबू तुराब के हलवाना भी ये अली की शान है। ये अली की शान है। कुव्वत होने जोर न लाया, बैठे मन रजाई, बैठे मन रजाई, सब कुछ ताकत है भाई, सब कुछ। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबो बला के मैदान से वापस आ रहे थे। शाम के बाजार के अंदर जब लोगों ने कह दिया ना सोने तुसां दी मोहब्बत तसी मरने ते ही की कहर पै गया, आपने फरमाया और जले हो उसका पता ही नहीं, साढ़े रब ना हुक्म है, असी रब ने सबर ते साबिर। अल्लाहु अकबर। असी रब ने हुक्म ते शाकिर जिन उस आख्या किन जी। आपने फरमाया नेड़े आ। जदों नेड़े आया ना आपने हाथ में कड़ियां पई हैं, आप इन झटका देता थले ढेरी लोई नहीं लग गई, लोई नहीं संगली त्रुटी ना तो ढेरी लग गई ते बचे मुनकर ते काफिर है जी। और हवारी उन्होंने भजे भी ही की हो गया।
آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم اگر جھٹکا تو ہیں تو کائنات کو الٹ کے رکھ سکتے اللہ اکبر ہیں، الٹ کے رکھ سکتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو اس بات میں؟ تو آپ سے پوچھا کہ جناب یہ کیا؟ آپ نے آپ سے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا علی میں ہی ہوں۔ وہ کہنے لگا جناب کی گلا کرنے ہو؟ میں تو سنیا بھئی 80 جنے کو جڑا دروازہ نہیں پٹے گا تو کھبے ہاتھ نال پٹ کے وگایا، پٹ کے وگایا پہلا دا وقت جناب 80 بندے وقت اسے لگے رہے اسے چاہ نہیں سکے تو کھبے ہاتھ نال تو پٹ وگایا تو ہن تو سکے ٹکڑے پہ کہہ رہے ہو۔ ایک ہی گل ہوئی، آپ نے فرمایا وہ یہ میری بدنی طاقت ہے، وہ میری مدنی کی طاقت ہے۔ وہ سمجھ آئی نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی بات غور سے رکھنا، اگر کوئی دنیا میں آپ کو یہ کہے کہ نبی اپنی ذاتی طاقت سے کچھ کرتا ہے تو وہ منکر ہے، کافر ہے، کیونکہ خدا سے اگر کوئی اپنے نبی کو جدا کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی علی کو میرے نبی سے جدا کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ راستہ اہل سنت کا درمیانہ راستہ ہے، کل امور اوسطها، اور زیادہ کھائیے تو پیٹ نہیں ہضم کرے نا، تو کی گلا کرے نا، بھوکا رہے تو بندہ تب ہی مار بینا، زیادہ کھائے تو تب ہی بندہ مار بینا۔ اس واسطے اس گھر نہ ادب رکھ کے یہ حد ہے، ذالکا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ولا تعتدوها، ان حدوں کے قریب بھی نہ جانا، جل کے رکھ جاؤ، رہ جاؤ گے۔ من مات حب آل محمد مات شہیدہ، یہ شان ہے میرے نبی کے گھرانے کی۔ فرمایا جڑ آل محمد دی دل وچ محبت لے کے دنیا تو سالم ایمان نال ٹر گیا، وہ عام نہیں، کل قیامت دن شہیدانی صف وچ کھڑا ہو سبحان اللہ۔ من مات حب آل محمد مات شہیدہ، کیوں کہ قوت ہونے زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ اللہ تعالیٰ سا ساریاں دی کہ حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے، حضور نصیر ملت نوں درجات دی مالک بلندی عطا فرمائے، انہاں ساری زندگی سید ہو کے سید ہونے دا حق ادا کیتا، حق ادا کیتا، اور لوگوں نے دسیا لوگو پنجالی نے اندر رونا، دائرے نے اندر رونا، اسار نے اندر رونا، یہ مسلمانی ہے، یہ حب رسول ہے، یہ کوئی حب رسول نہیں کہ رسول اللہ نے صحابہ تے آل بیت آپس موٹر سائیکل دے کے تم بھی موٹر سائیکل دے بہت میں بھی موٹر سائیکل دے بانا ریسو دینے کیڑا کے لگنا۔ یہ گھر تحقیق کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، یہ جو ہستیاں ہیں نا یہ مقابلے کے قابل نہیں ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ ان دونوں ہستیوں، ان دونوں گھرانے والوں سے، اہل بیت سے اور صحابہ سے جب ان کی کوئی بات کرے تو ادب سے جھک جاؤ، یہ ادب والوں کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ جھک جاؤ، یہاں تحقیقیں نہ کرنا وگرنہ مارے جاؤ گے۔ یہاں تحقیق ہم کون ہے بھائی؟ ہم نہیں جاننے والے، وہ جانتے ہیں کس کو کاندھے پہ بٹھانا ہے، کس کی کاندھے پہ بیٹھنا ہے، وہ جانے، ان کے کام جانے، ہمیں وہ جہاں کھڑا کر کے ہم وہاں کھڑے ہیں، قیامت کی صبح تک کھڑے ہیں۔ جس کو انہوں نے امام بنایا ہم اس کو امام مانتے ہیں، جس کو انہوں نے غلام بنایا ہم اس کو غلام مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور عقیدہ حق کا اہل سنت پر ہمیں قائم رہتے ہوئے موت کے جام پینا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم المختار العظیم۔